یہ سارے صحابہ جنتی صحابہ یہ کس کے پیر تھے, کس کے مرید تھے؟ پیری مریدی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بعد میں ایجاد کیا ہے لوگوں نے, اور ایجاد کا نام دین اسلام نہیں ہے, یعنی بدعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آپ کو بتا دوں, شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم کے اندر یہاں وسیلہ سے مراد مرشد لیتے ہیں. لکھ لو, قلم کاغذ سے لکھ لو, حوالہ غلط ثابت ہو جائے مہنگا انعام لے لو. شاہ اسماعیل دہلوی جس نے تقویۃ الایمان لکھی ہے, اس نے یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ میں کہتا ہے وسیلہ سے مراد مرشد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ, اس کے اندر لکھتا ہے الوسیلہ سے مراد مرشد ہے. القول الجمیل کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتا ہے یہاں وسیلہ سے مراد مرشد ہے. ملفوظات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی المعروف بے شمائل امدادیہ, شمائل امدادیہ کے اندر بھی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے یہاں وسیلہ سے مراد مرشد ہے. مولانا اشرف علی تھانوی امداد المستاق کے اندر لکھتا ہے یہاں الوسیلہ سے مراد مرشد ہے. ان جتنی کتابوں کا نام لیا ہے پڑھ کے لکھا, دیکھ کے آیا ہوں, اور مکمل یقین اور اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان میں سے اگر کسی ایک کتاب کا حوالہ غلط ثابت کر دے وہ مانا نام ہے. تو یہ مختصراً میں نے بات کی. اگر آپ عربی تفاسیر کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو بہت سارے اس قسم کے مواد ملیں گے. وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد کو پکڑنا ہے, یعنی علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر استقامت کے لیے اسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے, اور اس کا اشارہ بھی حدیث سے موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. ایک مولوی صاحب سے گفتگو ہوئی کہ یہ پیری مریدی جو ہے یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں. میں نے کہا فقیر اگر سنت سے ثابت کر دے تو کہہ رہے کر دو, ہم تو فاضل ہیں, دورہ حدیث کر کے آئے ہیں, سیاستہ کو ہم پڑھ چکے ہیں, اب پڑھا رہے ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے, اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے, اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے. بولا اس سے آپ بیعت اور صحبت کو کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا جن کی ملاقات مجھ سے ہوئی انہوں نے بہتر زمانہ پایا, اور پھر جن کی ملاقات میرے ملنے والوں سے ہوئی انہوں نے بھی بہتر زمانہ پایا. یہاں ایک دوسرے سے ملاقات کو بہترین کا ذریعہ قرار دیا. ایک حدیث, دوسری حدیث مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدیتم فاہتدیتم, اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ. یعنی یہ میرے صحابہ تمہارے پیر ہیں, تم ان میں سے جس کسی کے مرید بنو گے تمہیں قرب خداوندی ملے گا. یہی مطلب ہے صاحب جس کے پیچھے لگو گے, یعنی جس کے ساتھ تم تعلق جوڑو گے, نسبت جوڑو گے, عقیدت رکھو گے, مرید بنو گے, تم کون پھر اللہ تک پہنچو گے. یہاں سلسلہ چلا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سلمان فارسی کو بیعت کیا. وہ بیعت کیا تھا؟ حضرت علی شیر خدا نے اپنے زمانے میں اپنے عقیدت مندوں کو بیعت کیا. حضرت امام حسن بصری کون ہے؟ حضرت علی کے دربار سے صحبت یافتہ شخصیت ہے. حضرت حسن بصری ولی کامل ہیں جنہوں نے بچپن میں حضرت علی کی زیارت کی اور آپ نے اس کو اپنے سلسلہ میں شامل کر دیا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ, اور یہ سلسلہ چلا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی صحبت اختیار کی. فرمایا اگر مجھے 2 سال امام جعفر صادق کا صحبت نہ ملتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سالہ صحبت کیا ہے؟ الف با تا پڑھنا تھا,
ضربہ ضربن ضربہ پڑھنا تھا. کیا تھا؟ وہی بیت طریقت ہے، ذکر و اذکار والا، من کو صاف کرنے والا طریقہ تھا. حضرت امام جعفر صادق امام باقر کا مرید ہے. امام باقر امام زین العابدین کا مرید ہے. امام زین العابدین علی المرتضیٰ کا مرید ہے. کیسے کوئی اس کو بدعت کہہ سکتا ہے؟ ہاں، جعلی اگر آ جاتے ہیں، فسادی اگر آ جاتے ہیں، منقطع السلاسل اگر آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی اپنی بات ہے، ورنہ جو سلسلہ در سلسلہ بیعت ہو رہے ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے ثابت ہے. شریعت سے ثابت ہے، اور تمام اکابر علماء اولیاء کا اس پر عمل رہا ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدین میں بہت سارے کامل لوگ موجود رہے جنہوں نے دنیا میں فیض پھیلایا، سادات نے فیض پھیلایا. اسی طرح احادیث کا بھی سلسلہ چلتا ہے، احادیث کا سلسلہ بھی چلتا ہے. آج تو ہر بندہ کتاب اٹھا کے درس دینا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث کے باقاعدہ سند دیے جاتے ہیں اجازت کے ساتھ. اس کو اس کے استاد نے اجازت دی، اس کو اس کے استاد نے اجازت دی، اجازت جا کے راویوں تک پہنچتے ہیں. پھر راوی اپنے اوپر والے راویوں کا ذکر کر کے یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. جب سے احادیث کو کتابی شکل میں مدون کیا گیا، جمع کیا گیا، اس کے بعد یہ شخصی جو ہے سلاسل جو ہے منقطع ہو گئے. پھر اختتامی طور پر اس کو سند دیا گیا. آج بھی علماء کے سند آپ پڑھ لیں، علماء کے سند پڑھ لیں، وہ سلسلہ جا کے سیاستہ کے مصنفین سے ملتے ہیں. ان کے سلسلہ سلاسل، مثلا میرے استاذ کا سلسلہ حدیث جو ہے حضرت سردار احمد صاحب لال پوری سے ملتا ہے. حضرت سردار احمد صاحب لال پوری کا سلسلہ حدیث جو ہے حضرت حامد رضا حجت الاسلام مولانا احمد رضا کے بڑے فرزند کے ساتھ ملتا ہے. حضرت مولانا حامد رضا کا امام احمد رضا سے ملتا ہے. حضرت امام احمد رضا کا اپنے استاد احمد زید سے ملتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ جا کے سیاستہ میں پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ حدیث لیں اور حدیث میں آپ ڈائریکٹلی پڑھ لیں تو اسی طرح تصوف میں بھی سلسلہ منسلک ہوتا ہے، حدیث میں بھی سلسلہ منسلک ہوتا ہے، یہاں تک کہ فقہ میں بھی سلسلہ منسلک ہوتا ہے. یہ علمی فن تھا، کبھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے.